وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، میرے کئی دوستوں، عزیزوں، بزرگوں نے ایک خواب اور اس کی تعبیر بھیجی۔ خواب دیکھنے والے کوئی عالم دین ہے اور خواب کی تعبیر جس نے دی ہے وہ بھی عالم دین ہے۔ خواب کی تعبیر جس عالم دین نے دی ہے وہ پاکستان کے بہت بڑے مشہور عالم ہیں، خانقاہ سے لگے ہوئے ہیں، دین و شریعت کا گہرا علم رکھتے ہیں، جن کا نام مولانا سعید اللہ شاہ صاحب ہے۔ خواب اور تعبیر وائرل ہے، لیکن نہ خواب سمجھ میں آتا ہے نہ تعبیر سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ مولانا کی آواز قاعدے سے ریکارڈ نہیں ہو سکی۔ تو بعض احباب نے مجھ سے فرمائش کی ہے کہ یہ خواب اور اس کی تعبیر کو ذرا قاعدے سے سنیں اور اپنے الفاظ میں اس کی تشریح فرمائیں۔ میں نے وہ آڈیو سنا اور بار بار سننے کی کوشش کی۔ آواز واقعی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بہت زیادہ غور و فکر اور دھیان سے میں نے سنا تو پوری بات سمجھ میں آ گئی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو خواب سنا دوں، اس کے بعد اپنا تبصرہ پیش کروں گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ خواب دیکھنے والے بھی عالم دین ہیں۔ مولانا سعید اللہ شاہ صاحب نے اس عالم دین کا نام تو لیا ہے، لیکن وہ ایسی آواز ہے جو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ خواب کیا ہے؟ خواب دیکھنے والے عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب حالت میں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پچھم کی جانب ہیں اور سر پورب کی جانب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف عرب کے حکمران کھڑے ہیں، جن میں محمد ابن سلمان بھی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان بھی انہی حکمرانوں کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب پاکستانی علماء کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر کھلنے کے قریب ہے۔ حکمران دیکھ رہے ہیں مگر خاموش ہیں اور پاکستانی علماء سطر ٹھیک کر رہے ہیں۔ خواب کا ایک حصہ تو یہ ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں عمران خان کاٹ رہا ہے اور محمد بن سلمان بائیں پاؤں کی انگلیاں کاٹ رہا ہے۔ پاکستانی علماء یہ صورتحال دیکھ کر پریشان ہیں۔ وہ آپ کے زخموں پر مرہم پٹی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علماء کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ان حالات سے تم پریشان نہ ہو، جلد ہی درست ہو جائیں گے۔ استغفار کی کثرت کرو، حالات جلد ہی اچھے ہو جائیں گے۔ یہ تو عالم دین کا خواب تھا جو آپ نے ابھی سنا۔ اس کی تعبیر مولانا سعید اللہ شاہ صاحب نے کیا بیان کی، ذرا اب اس کو سن لیا جائے۔ مولانا سعید اللہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں قبلے کی طرف ہونا اور سر مشرق کی جانب ہونا، اس سے اشارہ ہے کہ دین کی سمجھ عرب سے نکل گئی ہے اور عجم میں داخل ہو گئی ہے۔ دین اسلام جو اولاً عرب پر نازل ہوا تھا، قرآن پاک جو عرب پہ نازل ہوا تھا، جبریل امین جو عرب میں قرآن لے کر آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں ہوتی تھیں، اسلام کو سمجھنے کا عرب میں جو مزاج اور مادہ تھا وہ سب عرب سے نکل چکا ہے اور عجم میں داخل ہو گیا ہے۔ اور عجم میں بھی کہاں، مشرق میں۔ عجم میں بھی تمام علماء کے پاس دین کی پوری سمجھ نہیں ہے، بس چند علماء ہیں جن کے پاس دین کی پوری سمجھ ہے۔ یہ تعبیر تو ہوئی خواب کے اس حصے کی جس میں یہ دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں قبلے کی جانب ہے اور سر پورب کی جانب۔ خواب کا ایک حصہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر کھلنے کے قریب ہے۔ عرب حکمراں کو اس جانب کوئی توجہ نہیں ہے، لیکن علماء کی پوری توجہ ہے۔ مولانا سعید اللہ شاہ صاحب خواب کے اس حصے کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب سے حیا نکل گئی ہے۔ سرزمین عرب جہاں دین نازل ہوا تھا، جہاں اخلاقیات کے اسباق اولاً سنائے گئے تھے، جہاں حیا کی تعلیم سب سے پہلے دی گئی تھی، وہیں سے حیا سب سے پہلے نکل گئی ہے۔ پھر مولانا نے اسی ضمن میں ایک اور خواب بیان کیا، اور یہ خواب خاتون کا ہے۔ خاتون نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عثمان غنی کی لاش سفید کپڑے میں ہے، خانہ کعبہ میں ہے۔ لاش کے ایک جانب وہ خاتون ہے
اور دوسری جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون سے کہہ رہے ہیں کہ اس لاش کو لے جاؤ اور مدینے کی ندی میں دفنا دو۔ مولانا سعید اللہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس خواب میں دو اشارے بیان کیے گئے ہیں، ایک اشارہ تو حیا کے نکلنے کی جانب ہے اور دوسرا اشارہ آپ کی ناراضگی کی جانب ہے۔ اس خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ عرب سے حیا نکل گئی ہے، اور مولانا سعید اللہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں آیا ہے کہ وہ صحابہ میں سب سے زیادہ حیا والے تھے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحم امتی بے امتی ابو بکر واشدھا فی دین اللہ عمر واصدقھا حیاء عثمان واعلمہم بالحلال والحرام معاذ وافرضہم زید ولکل امت امین وامین هذه الامت ابو عبیدہ، کہ میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں، حیا کے معاملے میں سب سے سچے حضرت عثمان ہیں، حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے حضرت معاذ ابن جبل ہیں، فرائض کی ادائیگی میں سب سے اوپر حضرت زید ابن حارثہ ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہر امت کا امین ہوا کرتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ ہیں۔ یہ حدیث تخریج و سیر اعلام النبلاء میں آئی ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 446۔ محدث کہتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، اسنادہ صحیح۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے زیادہ حیادار تھے۔ میں آپ کو حضرت عثمان غنی کے سلسلے میں کچھ اور حدیثیں سناتا ہوں، اس کے بعد خواب کے اگلے حصے پر بحث ہوگی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت شرم و حیا والے تھے، وہ حیا کے معاملے میں صحابہ کے درمیان ضرب المثل تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس سیدھا کر لیا۔ صحابہ نے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان بہت شرمیلے ہیں، مجھے خدشہ تھا کہ اگر عثمان میرے پاس اسی حالت میں آ جاتے تو وہ اپنا معافی ضمیر بیان نہ کر پاتے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا فی بیتی کاشفا عن فخذیہ او ساقیہ فاستاذن ابو بکر فاذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استاذن عمر فاذن له وهو كذلك فتحدث ثم استاذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة دخل ابو بکر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال الا استحيي من رجل تستحيي منه الملائكة وفي لفظ له ان عثمان رجل حيي واني خشيت ان اذنت له على تلك الحال الا يبلغ الي في حاجته۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی ران مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اس دوران سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی، جو مرحمت فرمائی گئی۔ وہ حاضر ہوئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے رہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے بھی داخل ہونے کی اجازت مانگی جو عطا کی گئی۔ وہ داخل ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تشریف فرما رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک سے کپڑا ہٹا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حاضری کی اجازت طلب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑوں کو درست کر لیا اور ران پر کپڑا ڈال لیا۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما گھر میں اندر آئے تو آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، مگر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکۃ، کیا میں ایسے شخص سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے شرماتے ہیں؟ صحیح مسلم میں دوسرے الفاظ میں اتنا اضافہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمیلے مزاج کے آدمی ہیں، میں ڈرا کہ اگر میں اسی حال میں ران کھولے بیٹھا رہا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات کہہ نہیں پاتے، تو خواب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ دیکھا جانا اور سفید کپڑوں میں لپٹا ہوا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عرب سے حیا نکل گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مدینے کی ندی میں ان کو دفنا دو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو بتاتا ہے۔ بہرحال مولانا سعید اللہ شاہ صاحب نے جو پہلا خواب بیان کیا تھا اس کے دو حصوں کی تعبیر بیان ہو گئی۔ خواب کے پہلے حصے کی تعبیر یہ تھی کہ عرب سے دین کی سمجھ نکل گئی ہے اور وہ مشرقی ممالک کی طرف چلی گئی ہے۔ خواب کے دوسرے حصے کی تعبیر یہ تھی کہ عرب سے حیا نکل گئی ہے۔ اب پہلے خواب کا جو تیسرا حصہ تھا اس کی تعبیر سن لیجئے۔ خواب کا تیسرا حصہ یہ تھا کہ محمد بن سلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں پاؤں کی انگلیاں کاٹ رہا ہے اور عمران خان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹ رہا ہے۔ اس کی تعبیر دیتے ہوئے مولانا سعید اللہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ وہ حدیثیں جو اخلاقیات اور حیا کو بتاتی ہیں، جن میں حسن اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، جن میں حیا کی تلقین کی گئی ہے، مثلا ایک حدیث میں آتا ہے وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، کہ جس شخص میں بھی حیا ہوتی ہے وہ اس شخص کو مزین کر دیتی ہے، سنوار دیتی ہے، اس کو نکھار دیتی ہے۔ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حیا ایسی عادت ہے جو قبیح اور بری چیز کو چھوڑنے پر ابھارتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب حیا نہ ہو تو جو مرضی کر۔ تو خواب کے اس حصے میں اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ احادیث جن میں حیا کی تعلیم دی گئی ہے، جن میں مسلمانوں کو باحیا رہنے کی تلقین کی گئی ہے، وہ عرب ملکوں سے اور حکمرانوں سے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تھا عالم دین کا خواب اور مولانا سعید اللہ شاہ صاحب کی جانب سے اس کی تعبیر۔ ان کی تعبیر کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کی سمجھ عرب سے نکل گئی ہے اور عجم میں داخل ہو گئی ہے، اور دین کی سمجھ بھی عجم کے تمام علماء میں نہیں بلکہ کچھ علماء میں ڈال دی گئی ہے۔ دوسرے حصے کی تعبیر یہ تھی کہ عرب سے حیا نکل گئی ہے، اور تیسرے حصے کی تعبیر یہ تھی کہ احادیث کا وہ حصہ جو اخلاقیات اور حیا کی اہمیت کو بتاتا ہے اس کے آہستہ آہستہ ختم ہونے کی جانب اشارہ ہے۔ یہ تو تھا عالم دین کا خواب اور مولانا سعید اللہ شاہ صاحب کی جانب سے اس کی تعبیر، جو میں نے تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کی ہے تاکہ خواب اور اس کی تعبیر قاعدے سے سمجھ میں آ جائے۔ اب میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مولانا سعید اللہ شاہ صاحب کے بیان کردہ تعبیر پر تھوڑا سا حاشیہ لگا دوں۔ وہ حاشیہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پورب کی جانب ہونا، مشرق کی جانب ہونا، یہ اشارہ صرف پاکستان کی جانب نہیں ہے بلکہ پاکستان کے ساتھ ہندوستان اور بنگلہ دیش بھی شامل ہے، کیونکہ دین کی سمجھ اس وقت ان تین ممالک کے علماء میں زیادہ ہے۔ رہی بات کہ بن سلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کی انگلیاں کاٹ رہا ہے، عمران خان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ رہا ہے، تو اس کا مطلب جہاں یہ ہے کہ اخلاقیات کا جنازہ نکل جائے گا، حیا ختم ہو جائے گی، وہی اس بات کی جانب اشارہ بھی ہے کہ اخلاقیات کا جنازہ نکالنے میں اور حیا کو ختم کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ حکمرانوں کا ہے، خاص طور پر محمد بن سلمان کا اور پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کا۔ جب سے یہ لوگ اپنے اپنے علاقوں کے ذمہ دار بنے ہیں، سربراہ بنے ہیں، ان علاقوں سے حیا رخصت ہو گئی ہے، انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ اور جاتے جاتے ایک بات یہ بھی عرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جس حال میں بھی دیکھا جائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے ہیں، کوئی اور نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں نے ایک تفصیلی آڈیو پیش کیا تھا